ایران، امریکہ. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. اور اسرائیل. ان کی دشمنی اب صرف ڈپلومیٹک حد تک نہیں رہی بلکہ ہم نے ایک فل سکیل وار بھی دیکھی. Talking about multiple impacts and complete destruction. I know سیز فائر ہو چکا ہے but the fact is 57 اسلامک کنٹریز میں امریکہ اور اسرائیل صرف ایران کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے یا سپر پاورز ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اور ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ اب صرف چند لیڈرز کے ٹویٹ اور بیانات پر ہوگا؟ یہی سب سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا، بالکل ورلڈ وار 2 تک. ورلڈ وار 2 میں دنیا کے ملکوں کے پاس صرف 2 ہی آپشنز تھے، یا تو ہٹلر کا ساتھ دے یا پھر برٹش کا. زیادہ تر ملکوں نے برٹش کا ساتھ دیا بٹ ایران کے بادشاہ نے اس ٹائم ہٹلر کا ساتھ دیا اور یہی ڈیسیژن ان کو بہت بھاری پڑا اور پھر اسی کے جواب میں برٹش نے ایران پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر دیا. ایران کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ برٹش سے جنگ نہیں جیت سکتا تو وہ اس کے سامنے سرنڈر کرنے لگا اور اپنی حکومت بچانے کے لیے بھیک مانگی. برٹش امپائر نے اسے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی حکومت تو دے دیں گے بٹ آپ کے 22 سالہ بیٹے کو نیا بادشاہ بننا ہوگا. اور یہی بیٹا محمد رضا شاہ پہلوی تھا جو برٹش کا پپٹ تھا اور وہ ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ ایرانین بھی ویسٹرن کی طرح زندگی گزارے اور اسی وجہ سے اس نے بہت کوشش کی تاکہ اسلامک ٹریڈیشنز ایران سے ختم ہو جائے. بٹ اسی دوران آیت اللہ روح اللہ کے نام کا ایک اسلامک اسکالر بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر چکا تھا. لیکن رضا شاہ پہلوی نے اپنی زندگی کی پیک پر سب سے بڑی غلطی کی. آیت اللہ کی بڑھتی پاپولیرٹی دیکھ کر شاہ نے اسے ایران سے ایگزائل کر دیا بٹ اسی موقع کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہوئے آیت اللہ ایران ایگزائل کر کے چلا گیا اور وہاں پہ سیکرٹلی کیسٹس ریکارڈ کر کے ایران بھیجنے لگا. جو کہ عوام میں انتہائی مشہور ہونے لگی. اب ایرانین لوگ آیت اللہ کی سپیچز سن کر انسپائر ہونے لگے اور آخرکار شاہ کے خلاف بغاوت کرنے پر اتر گئے. بٹ پھر بھی شاہ کو ہٹانا اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ امریکہ کا سپورٹ اب بھی اس کے ساتھ تھا. بٹ اسی دوران اس نے ایک اور غلطی کی. اس نے ایک لیوش پارٹی کا اعلان کیا جس کا نام تھا دا پلینز آف پرشیا. اس پارٹی کے لیے ایران کے ڈیزرٹ میں ایک نیا شہر بنایا گیا تھا اور اس میں دنیا بھر کے سیلیبریٹیز اور لیڈر کو انوائٹ کیا گیا. جب ایرانی لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کا بادشاہ عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ اس کی عوام غربت میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ اور بھی آیت اللہ روح اللہ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے. اب شاہ کی پاپولیرٹی بالکل ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ امریکہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور شاہ اپنی جان بچانے کے لیے ایران سے بھاگ گیا. اور یہی خبر سنتے ہوئے آیت اللہ روح اللہ 14 سال کے ایگزائل کے بعد واپس ایران آیا جہاں پہ 70 لاکھ لوگوں نے اس کا ویلکم کیا. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا. اسی وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگنے لگے. یو ایس ایمبیسی میں امریکن ڈپلومیٹس کو ہاسٹیج بنا لیا گیا اور اسی مومنٹ سے امریکہ اور ایران کی جنگ کی شروعات ہوئی. آن دا ادر ہینڈ عراق میں صدام حسین کی حکومت بنی جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا. ایران اور عراق کی یہ جنگ مسلسل 8 سال تک چلی جس میں آخرکار اتنی پاور کے ساتھ صدام حسین کو پھر بھی شکست ہوئی. اس کے بعد آیت اللہ روح اللہ وفات پا گئے جس کی جنازے میں 1 کروڑ لوگوں نے شرکت کی اور وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ بن گیا. جس کے بعد ایران کا نیا لیڈر آیت اللہ علی بن گیا. بٹ اسی دوران ایران سمجھ گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک وہ نیوکلیئر پاور نہ بنے. The most dangerous threats to the United States. Socialism and anti-Westernization were central to the revolution. Wastes tens of billions of dollars spreading them. لیکن نیوکلیئر بوم بنانا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ کوئی بھی ملک ان کی مدد نہیں کر رہا تھا.
پھر پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر نے سیکریٹلی نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچنا شروع کر دی. بٹ جب یہ بات امریکہ کو پتہ چلی تو انہوں نے ایران پر ایٹامک بم بنانے کے الزام لگائے اور ساتھ میں سینکشنز بھی لگوائے، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی بہت زیادہ متاثر ہو گئی. اس وقت آیت اللہ علی خامنئی نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں نیوکلیئر بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اسلام جنگ میں عورتوں، بچوں اور سویلین کو مارنے کا حق کبھی نہیں دیتا. بٹ امریکہ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی اور وہ پھر بھی پریشر ڈال رہے تھے ایران پر. Obama administration is working hard to sell the framework nuclear agreement with Iran, but there are new questions about what exactly the US agreed to. پریزیڈنٹ باراک اوباما کے دور میں ایران نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی، جس کی وجہ سے ان پر سیکشنز ختم ہوئے اور ان کی اکانومی واپس سے اسٹیبل ہونے لگی. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا تو اس نے یہ ڈیل ختم کی اور ایران پر مزید پابندیاں لگانا شروع کر دی. Iranian general is dead, and the United States and Iran are اور closer. اسی دوران امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو میزائل اٹیک میں شہید کر دیا، جس سے ایران میں اتنا غصہ پھیل گیا کہ سچویشن مزید ٹینس ہو گئی اور ایران میں نیو پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی آئے، جس نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. Today, the Iranian President Ebrahim Raisi has been killed in a helicopter crash in the mountainous region near the Azerbaijan بٹ border. ان کی بھی ہیلی کاپٹر کریش میں موت ہو گئی اور ایران میں واپس سے الیکشنز ہوئے، جس سے ان کو ایک ماڈریٹ پریزیڈنٹ ملا جس نے امریکہ کے ساتھ واپس سے نیگوشیشنز کی. بٹ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ اور ایران میں امن آئے، اور اسرائیل نے لگاتار ایران کے امپورٹنٹ لوگوں اور سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا تاکہ ایران غصے میں آ کے کوئی ایسا قدم لے جس پر امریکہ ان In پر the case حملہ of کرے. Iran's nuclear plans to build a bomb, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. اسرائیل کا یہی پروپیگنڈا ہے کہ وہ بولتا ہے ایران ایٹامک بم بنا رہے، جبکہ ایران بار بار دنیا کے سامنے کہہ چکا ہے کہ اس کا نیوکلیئر بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. لیکن اب جو کچھ ہوا ہے اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. امریکہ نے پہلے وار سٹرائک کیا ڈائریکٹ ایران پر، میزائل اٹیکس، ڈرون سٹرائکس اور اسٹریٹجک سائٹس کو نشانہ بنایا. ایران نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں کی. Breaking news, Iran has retaliated against the United States. ملٹیپل ملٹری بیسز مڈل ایسٹ میں ان کے کاؤنٹر اٹیک کا شکار بن گئی ہے. بٹ آخر میں ٹوسٹ یہاں آ جاتا ہے، امریکہ جو اب تک ایگریشن کا لیڈر تھا ایران کو سیز فائر کا ٹریٹی دے رہا ہے. بٹ سوال یہاں پہ آ جاتا ہے میرے دوستوں کہ یہ صرف ایک ٹیکٹیکل پوز ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو.